أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی اور آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور مکہ کے مشرک آپ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے تھے۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو مکہ کے مشرکین کے جو سردار تھے وہ جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے اور آپس میں پہلے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد اگر ہم نے سختی کی تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں تو تمہیں ہمت نہ ہوئی، اس کے جانے کے بعد تم اس کے بھتیجے کے ساتھ سختی والا معاملہ کر رہے ہو، تو اس لیے ابھی کچھ کر لینا چاہیے۔ وہ سارے جمع ہو کے آئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، بس ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا، اب یہ سارے جمع ہیں، تو انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا کہ اپنی عبادت کرتے رہو، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو۔ اور آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں، اور بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس اپنی عبادت کرتے رہو، غلط کو غلط نہ کہو۔ کلمے میں سب سے پہلے غلط چیز کا انکار ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ اکبر، میں نہیں، پہلے کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے نفی کرو، پھر اس بات کا ذکر ہے کہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ تو پہلے غلط کو غلط تو کہو، اور آج لوگ غلط کو غلط نہیں کہنے دیتے، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہی مشرکین مکہ والا مزاج۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لیں تو سارے عرب میں ان کی عزت ہو اور سارا عجم ان کے ماتحت ہو جائے گا۔ تو چکر ہی چودراہٹ کا تھا، ورنہ وہ سمجھتے تو تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چودراہٹ کے جانے کے خطرے میں کلمہ اسلام نہیں پڑھتے تھے۔ تو فٹ بولے، بتاؤ کون سا کلمہ ہے؟
بلکہ ابو جہل نے کہا کہ ایک بار نہیں 10 بار وہ کلمہ کہنے کو ہم تیار ہیں، بتاؤ ہے کون سا؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ بس ان کو غصہ آیا، کھڑے ہو گئے، کپڑے جھاڑنے لگے، کہنے لگے اٹھو چلو یہاں سے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ والقرآن ذی الذکر، قرآن کریم کی قسم جو نصیحت والا پیغام ہے، نصیحت والی کتاب ہے، نصیحت والا کلام ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں فی عزت، یہ اپنے تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے بہت سارے گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو فنادوا، اب پکارنے لگے مدد کے لیے، اب اللہ کو پکارنے لگے، یا اللہ معاف کر دے، اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اب کوئی چھٹکارا نہیں تھا انہیں، اب نہیں بچ سکتے تھے۔ عذاب کے آنے سے پہلے کوئی کلمہ پڑھ لے تو قابل قبول، عذاب آنے کے بعد کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ قابل قبول نہیں۔ اور وہ یہ کہنے لگے یعنی مشرک کہ ان جاءہم منذر منہم، یعنی انہیں تعجب اس بات پہ ہوتا تھا کہ انہی میں سے ایک شخص ہے جو انہی کی برادری کا ہے، انہی جیسا ہے، اور اس پر وحی آتی ہے، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا۔ یہ ان کو تعجب ہوتا تھا، اور کافر کہنے لگے کہ ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ یہ رسول نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، اور نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اس نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک جملہ ایک کلمہ ہے کہہ دو، ان کا کون سا؟ ان کا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا مانیں؟ کیونکہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے ان میں کام تقسیم کر رکھے تھے کہ یہ بت فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ سارے بتوں والے کام ایک اللہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ان سارے خداؤں کو ہم ایک خدا بنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، وہ سردار وہاں سے اٹھے اور باقیوں کو بھی کہنے لگے ان امشوا، چلو یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، اپنے بتوں پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، بتوں کو نہیں چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں توحید والی، اس کے پیچھے کوئی ان کی کوئی چاہت ہے، کوئی مراد ہے ان کی، یعنی حقیقت نہیں ہے یہ بات، اس بات کے پیچھے کوئی اور بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پہلے جو مذاہب تھے ہم نے ان میں تو ایسی کوئی بات سنی نہیں کہ بتوں کے علاوہ صرف اللہ ہی ایک خدا ہو، سارے کام اللہ کرے، ہم نے کبھی سنا نہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، کہنے لگے یہ جو توحید والی بات ہے نا، لا الہ الا اللہ والی، یہ تو گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود گھڑی ہے۔ پھر کہنے لگے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب میں سے انہی پر وحی آنی تھی؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر رسول بنانا تھا تو کسی سردار کو رسول بناتا، مکہ کے سرداروں میں سے یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو رسول بناتا، اس یتیم کو رسول کیوں بنا دیا؟ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے اس شخص پر اللہ کی طرف سے وحی اتاری جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی عذاب چکھا نہیں ہے۔
جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان مشرکوں کے پاس تیری رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ رحمت سے مراد نبوت، کہ نبوت کے خزانے کیا ان مشرکوں کے پاس ہیں کہ یہ جس کو چاہیں نبی بنائیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ کسی کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کے حکم سے بنتا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ بس میرا محبوب آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ بھی وہ ہے العزیز الوہاب، جو غالب ہے اور دینے والا ہے ہر ایک کو۔ پھر سوال کیا کیا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کے اختیارات ہیں؟ ان کی ملک ہے یہ ساری چیزیں؟ اگر ان کی ملک ہیں تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ذرا رسیاں باندھ کے آسمان پہ چڑھیں نا، پتہ چل جائے کہ ان کا کتنا اختیار ہے۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ جو مکہ کے مشرک ہے نا، یہ بھی ایک گروہ ہے ان گروہوں میں سے جو پہلے گروہ گزر گئے اور ہلاک ہو گئے، یعنی ان پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ ہلاک ہو گئے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک گروہ ہے، ان پہ بھی عذاب آنے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، قوم عاد نے، فرعون ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا۔ یہ 30ویں پارے میں بھی ہے سورۃ الفجر میں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ فرعون کو میخوں والا جو کہا جاتا، اس کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کیل گاڑ دی جاتی ہے اور وہ مضبوط ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میری کرسی اس طرح گڑی ہوئی ہے کوئی ہلا نہیں سکتا، تو فرعون کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو جب سزا دیتا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوکتا تھا، یہ سزا دیتا، اس لیے کہا گیا وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ۔ فرعون نے بھی رسول کو جھٹلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، ان سب نے اپنے اپنے وقت پر اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور اولئک الاحزاب، یہ بھی تو گروہ ہیں جو آئے اور رسولوں کا انکار کیا اور پھر اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ ان کل الا کذب الرسل، کہ جس نے رسولوں کو جھٹلایا ان پر عذاب آیا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ہمارے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان پہ بھی عذاب آئے گا۔ وما ينظر هؤلاء، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں صرف ایک چیخ کا، بس ایک چیخ کے آنے کی دیر ہے، اور وہ جب چیخ آئے گی تو اس میں وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ایسے چیخ آئے گی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد قیامت کا پہلا حصہ جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، پہلا سور جو پھونکا جائے گا جس پر ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں، یعنی کافر یہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا، اے اللہ ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، قبل یوم الحساب، قیامت سے پہلے پہلے، یعنی عذاب بھیج دے ہم پر جو عذاب بھیجنا ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے، اور یوں بھی کہتے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا سورہ یاسین میں کہ وہ کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کب آئے گا، یہ کہا کرتے تھے۔ اور 9ویں پارے کے اخیر میں ہم پڑھ چکے کہ بعض ایسے بدبخت سردار تھے جنہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اپنے لیے بد دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر یا ہمیں دردناک عذاب دے، یہ مانگتے تھے خود۔ اور وہاں اللہ نے جواب دیا کہ میں 2 وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے رہا، ایک تو اس لیے کہ میرے محبوب آپ ان میں رہتے ہیں تو آپ کے وجود کی برکت ہے کہ عذاب نہیں آئے گا،
اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب تو چلے گئے، اب عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی عذاب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کی برکت سے میں ان پہ عذاب نہیں اتارتا، وگرنہ ہیں یہ عذاب کے مستحق۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے اصبر علی ما یقولون، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، صبر کریں۔ اور پھر نبیوں کے حالات پڑھیں، نبیوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، اور بعض نبیوں کو اللہ نے بادشاہت دی ہے، جس طرح داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان باپ بیٹے کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، یعنی لوگوں کو بتائیے۔ ذل عید، جو بڑے طاقتور تھے، بادشاہ تھے، طاقتور تھے۔ انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی طاقت کے نشے میں اللہ سے غافل نہیں تھے وہ، بے شک وقت کے بادشاہ تھے، رسول تھے، لیکن توجہ اللہ کی طرف رہتی تھی۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کیا کرتے تھے، ادھر داؤد پڑھتے، ادھر وہ پہاڑ بھی پڑھتے۔ اسی طرح والطیر محشورا، جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے جمع ہو جاتے، آ کر رک جاتے، تو وہ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کل لہ اواب، اور یہ سارے پرندے متوجہ تھے داؤد علیہ السلام کی طرف، اور داؤد علیہ السلام متوجہ تھے اللہ کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَ، ہم نے بڑی مضبوط حکومت دی داؤد علیہ السلام کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور بہت دانائی دی تھی ہم نے۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بہترین فیصلہ کرنے والے انسان تھے داؤد علیہ السلام، بہترین فیصلہ کرنے والے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ واقعہ سنا تم نے کہ جب کچھ دشمن تھے اور وہ دیوار پھلانگ کر حجرے میں آگے داؤد علیہ السلام کے، جب وہ آئے تو فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد صاحب گھبرا گئے، یہ کون آ گئے، اور دیوار پھلانگ کے حجرے میں آگے، کسی کی جرت ہی نہیں، یہ کیوں آ گئے؟ آپ پریشان ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، اصل میں ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ بھئی مقدمہ کیا ہے؟ ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، بھیڑ 99، اور میرے پاس ایک ہے، ہیں ہم دونوں بھائی، ایک کے پاس 99 اور ایک کے پاس ایک۔ تو کہنے لگا یہ جس کے پاس 99 ہے نا، یہ کہتا ہے اکفلنیہا، یہ بھی مجھے دے دے، یہ ایک بھی مجھے دے دے، اور پھر کوئی شرافت سے مانگے، کوئی پیار محبت سے مانگے تو شاید میں دے بھی دوں۔ وعزنی فی الخطاب، اور یہ گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے، یعنی زبردستی چاہتا ہے کہ یہ ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیرا بھائی تجھ سے ایک بھیڑ مانگ رہا ہے نا، یہ ظلم کر رہا ہے، اور اکثر شریکہ ایسا ہی ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایمان والے نہیں کرتے، نیک عمل والے، لیکن وہ ہوتے بڑے تھوڑے ہیں، ایمان والے نیک عمل والے ہوتے تھوڑے ہیں، اکثر جو ہیں وہ شریکہ آپس میں ظلم کرتے ہیں۔ اب جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو اب داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ انما فتناہ، اوہو یہ تو اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، یہ تو مجھے آزمایا ہے۔ ہوا کیا؟ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ترتیب بنا رکھی تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں ذکر کرے گا، اتنے بجے سے اتنے فلاں ذکر کرے گا، تو آپ کی بھی ڈیوٹی تھی۔ تو اس پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح تھوڑی سی بڑائی آ جاتی ہے، ایسی کوئی کیفیت ہوئی
اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، تو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تاکہ سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو یہ آپ کا کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اب اللہ چاہتے کسی اور وقت میں کوئی ایسی پریشانی ڈال دیتے، ذکر نہ ہوتا، لیکن نہیں، داؤد علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ آپ بھی جو ذکر کر رہے ہیں رب کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی باری تھی ذکر کی، وہ ذکر میں مشغول، اور یہ دو فرشتے انسانی شکل میں دیوار پھلانگ کر ان کے حجرے میں آ گئے۔ اب وہ گفتگو میں الجھا دیا ان کو، تو اتنی دیر تو ذکر سے غافل ہو گئے نا۔ اب سمجھ آ گئی کہ اوہ یہ میرا امتحان لیا گیا ہے اور مجھے آزمایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہو، نہیں، رب کی توفیق سے ذکر کرتے ہو۔ ہم چاہیں تو ایسا مصروف کر دیں کہ ذکر کر ہی نہ سکو۔ اس لیے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا۔ فاستغفر رب، فوراً اپنے رب سے استغفار کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی میرے دل میں یہ جو خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں ہر وقت ذکر ہوتا ہے، اس خیال کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وخر راکعا واناب، سجدے میں چلے گئے، رب کے سامنے جھک گئے کہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیری توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو میں نے پڑھی، آپ نے سنی، اس لیے سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ انسانی شکل میں دو فرشتے آئے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اب داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں اور فیصلے کرنے میں بھی ماہر ہیں، لیکن نہیں پہچان سکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ اسے کیا پتہ چلا؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے نبی کو غیب کی خبر دے دے، وہ رب بتاتا ہے تو نبی کو پتہ چلتا ہے، رب نہ بتائے نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسرا ہمیں سبق دیا گیا کہ اگر تم سے کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ اللہ کی توفیق سمجھنا، رب کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے باجماعت نماز پڑھی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، ہمارا تو کمال نہیں، رب کی توفیق ہے، ورنہ ہزاروں دنیا باہر پھر رہی ہے، رب نے اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ رب ہم سے محبت کرتا ہے تو اپنے گھر میں بلایا نا۔ اب دیکھیں کئی قسم کے دوست ہوتے ہیں نا، بعض دوست ملتے ہیں باہر تو باہر ہی سلام دعا کر کے فارغ، اور بعض دوست بڑے قریبی ہوتے ہیں، بندہ ان کو اپنی بیٹھک میں لے کے آتا ہے، اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، سب کو تو نہیں لاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بعض بندوں کو باہر و باہر فارغ کر دیتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، لیکن جو خاص اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، رب ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے کہ آ یہاں بیٹھ۔ اور احادیث میں ہے کہ اللہ جس کو 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اپنے گھر میں بٹھایا ہے اور قرآن سننے کی توفیق دی ہے۔ تو اس پہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام ہمارے نزدیک لزلفا، بلند درجات والے ہیں، اور وحسن مآب، اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر داؤد سے کہا اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ یعنی بادشاہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور کسی کی خواہش کے پیچھے نہ چلیے، وگرنہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیا جائے گا۔ جو لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں نا وہ بھٹک جاتے ہیں،
اس لیے اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، بس ہمیشہ یہ دیکھنا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے محبوب نبی کیا چاہتے ہیں۔ بس مجھے لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور بھئی لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ تو غلط راستے پہ لے کے جائیں گے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو دیکھو۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے قیامت کو بھلا دیا، رب کو بھول گئے، قیامت کو بھول گئے۔ جس کے سامنے قیامت ہو اور پھر وہ لوگوں کو راضی نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرتا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے اسے بیکار نہیں بنایا۔ یہ کافروں کا خیال ہے کہ شاید یہ سب کچھ بیکار ہے، بیکار نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ ہم سب امتحانی کمرے میں بیٹھے ہیں، پیپر حل کر رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، موت بھی دی ہے، اور ان دونوں کا مقصد یہ ہے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم تو امتحان کے لیے آئے ہوئے دنیا میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہم ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کیا دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایک بندہ دیندار ہے اور ایک بے دین ہے، تو کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے۔ عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اللہ کے ہاں تو ظلم نہیں ہوگا نا، تو نیک آدمی کو اللہ جنت دیں گے، برے کو جہنم دیں گے۔ پھر دوسرا سوال یوں کیا، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاسق و فاجر کی طرح کر دیں گے کہ ایک بندہ رات کو مصلی بچھا کے تہجد پڑھ رہا ہے اور ایک رات کو چوریاں کرتا پھر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم برابر نہیں کریں گے، متقی کے لیے جنت ہے اور فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔